اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ المتقین. الصلاۃ والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین منی وانا من الحسین صلوات. پروردگار آپ سب کو جتنے دن یہاں پر آئے، یہاں پر بیٹھنا، یہاں پہ سننا، یہاں پہ ہمارا پڑھنا، پروردگار اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، اس قبرستان میں جتنے مومنین دفن ہیں ان سب کی بلندی درجات کے لیے، اور ظہور امام زمانہ میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات. اور تہ دل سے مشکور ہیں قبلہ صاحب کے کہ وہ آئے، ہمیں ٹائم دیا ہماری اصلاح کی. خدا سے دعا ہے کہ جتنی احادیث آقا محترم نے ہمیں سنائی ہیں، جتنا ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہوا ہے، خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں سے ہماری روح تک اتر جائے. پروردگار اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. بہت تھوڑا سا ٹائم ہے میرے پاس، تقریباً 10 سے 11 منٹ سے صرف. جتنا ذکر مجھے یہاں پر کرنے کا شرف حاصل ہوا، جتنا ٹائم میرے لیے بچتا رہا، اس کا پورے پچھلے 8 دنوں کا خلاصہ اسی میں ہے کہ ہمارے نوجوان سے، ہمارے بچوں سے اگر کوئی پوچھ لینا کہ محرم کیوں مناتے ہو، تو ان کے پاس اس بات کا جواب ہونا چاہیے کہ ہم محرم کیوں مناتے ہیں، وجہ کیا ہے. صرف جو بھی یہ پوچھے کہ محرم کیوں مناتے ہو، یہ سیاہ لباس کیوں پہن لیتے ہو، یہ رونا دھونا کیوں کرتے ہو، یہ جلوس، یہ عزاداری کا سلسلہ کیوں ہے، تو ان کو فقط ایک جواب دو کہ اگر آپ نے غدیر مان لی ہوتی تو کربلا نہ ہوتی. اگر علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول کر لیا ہوتا، غدیر کے اعلان پر ثابت قدم رہ گئے ہوتے، نبی کے فرمان کو مان لیا ہوتا، تو یہ 10 محرم جیسا واقعہ وجود میں نہ آتا. کیوں؟ کیونکہ یہی بنیاد بنا ہے کربلا کی. آج پوچھیں نا کسی سے بھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں کیوں شہید ہوئے، تو ہم سب کا جواب یہی ہوتا ہے کہ شریعت پر خطرہ تھا، شریعت کا نقصان کیا جا رہا تھا، شریعت کو پامال کیا جا رہا تھا، اس لیے امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہو گئے. اگر فقط مولا حسین علیہ السلام کا کربلا کے میدان میں شہید ہونے کا مقصد پامالی شریعت ہوتا، تو سب سے پہلے جو پامالی شریعت ہوئی تھی وہ جناب سرور کائنات کے آنکھیں بند کرنے کے 3 دن بعد ہو گئی تھی، جب جناب سیدہ کے دروازے پر لوگ لکڑیاں اور آگ لے کر اور دھمکیاں دینا شروع ہو گئے کہ آپ کے گھر کو آگ لگا دیں گے سمیت گھر والوں کے. اگر فقط اور فقط اتنی بات ہوتی تو کربلا مولا علی علیہ السلام سے ہی شروع ہو جاتی. اتنی شریعت، بس جلدی زیادہ کی گفتگو نہیں، صرف 1-2 پوائنٹ آج سوچ کر آیا ہوا تھا اپنے بچوں یہ جوانوں خاص طور پہ
جلدی سے ان کو بیان کر کے کہ کون سی وجہ کہ مولا حسین علیہ السلام کربلا میں آ گئے اور خود نہیں آئے، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو لے کر آئے۔ وہ سیدہ جو ہر وقت اپنے گھر میں رہیں، یہاں تک تاریخ میں ملتا ہے کہ جب سرور نات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنے خطبات مسجد نبوی میں ہوتے تھے جناب سیدہ نے حجرے میں سنا کرتی تھی۔ اگر جناب سیدہ گھر سے باہر نہ آتی، آج کسی مومنہ کا گھر سے باہر نکلنا حرام ہو جاتا۔ بی بی نے گھر سے نکل کے بتایا کہ گھر سے نکلنا تیرے لیے بھی مومنہ کے لیے بھی جائز ہے، پر کیسے کہ جب بھی سیدہ کو نکلے ہوئے دیکھا نا، یا تو اپنے بابا کے ساتھ باہر آئی ہیں یا اپنے شوہر کے ساتھ باہر آئی ہیں۔ مباہلے میں بھی دیکھا، آگے شوہر بابا ہیں، بی بی کے پیچھے شوہر ہیں، اور پردے میں لپٹی ہوئی وہ طریقہ کار بتا گئی کہ اگر خاتون کوئی گھر سے باہر آنا چاہتی ہے تو اس کے گھر سے باہر آنے کے طریقہ کار کیا ہیں۔ وہ مستورات اپنے گھروں میں زیادہ نہیں تھی، ان کو امام حسین سلام لے کر آئے سفر میں اپنے ساتھ، اور پھر امام حسین علیہ السلام کے بعد جن عزیزوں سے مستورات کو گزرنا، یاد رکھ کہ یہ ہستیاں دین کی بقا بن کے کربلا میں آئی تھی، دین کی طاقت بن کے آئی تھی۔ وہ جناب زینب عالیہ ہوں یا جناب سکینہ سلام اللہ علیہا ہوں، یہ تمام ہستیاں دین کو بچانے کے لیے کربلا میں آئی تھی، ورنہ یہ ہستیاں گھروں سے باہر نہیں آنے والی تھیں۔ یہ مستورات اپنے گھروں میں رہتی تھیں۔ انہوں نے نکلنا ہے تو فقط اور فقط دین خدا کے لیے، صرف شریعت کو نافذ کرنے کے لیے۔ بس دو تین باتیں کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا کہ کتنا دین کے اندر بگاڑ پیدا کیا جا چکا تھا کہ وہ جب حاجی حج کرنے جاتے ہیں، وہاں انشاءاللہ جو گئے انہوں نے بھی سنا، جو نہیں گئے وہ بھی ہیں کہ وہاں طواف کرتے ہوئے وہ پڑھا جاتا ہے اللہم لبیک اللہم، تسبیحات جو وہاں پہ پڑھی جاتی ہیں، اس کو روک دیا گیا تھا کہ یہ کوئی بلند آواز سے نہیں پڑھے گا۔ اور جب صحابہ نے یہ دیکھا، عباس نام ملتا ہے صحابی کا کہ جس نابینا تھے، اور انہوں نے سمجھا کہ حج کرنے کوئی نہیں آیا، تو کہا حج کرنے آئے ہیں، پڑھنے کی اجازت نہیں۔ کہا کہ رسول جو بتا کے گئے ہوں وہ کون ہے جو منع کر کے جائے؟ تو انہوں نے بلند آواز سے اللہم لبیک کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ اس کے بعد شام کے علاقے میں شراب کو اس طرح عام کر دیا گیا تھا کہ وقع مسلمان جانتا ہی نہیں تھا کہ شراب حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر باہر کے ملکوں سے اونٹوں پہ لدوا کے حاکم شام شراب منگا کرتا تھا اپنے لیے، اور وہاں پر یہاں تک وہ دیکھا کہ اتنا شریعت کو بدل دیا گیا کہ جناب علی علیہ السلام کے خلاف ایک لشکر تیار کیا حاکم شام نے، اور اپنے خاص وزیر کو بلا کے بتا دیکھو میں نے کتنا بڑا لشکر تیار کر لیا، جا کے علی سے لڑے گا۔ تو وہ کہتا ہے تجھے کیا ہو گیا ہے، یہ لشکر تو آدھا تب بھاگ جائے گا جب علی اپنا تعارف کروائے گا۔ جب علی کہے گا نا میں علی ابن ابی طالب ہوں، تو آدھے تو تب بھاگ جائیں گے، جو باقی بچے ہوں گے وہ کہیں گے ہمیں پتہ نہیں تھا ہم کیوں آئے ہیں، تو ان کو کیوں لے کر جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے ان کو خریدا نہیں، میں نے ان کو پالا ہے، میں نے ان کو پالا ہے۔ کہا پالنے کا کیا مطلب؟ کہا میں جانتا ہوں کہ جو حرام کھا لے نہ علی اثر کرتا ہے، علی کا بیان اثر کرتا ہے، علی کی تعبیر بنتی ہے، اس کی ولادت حلال ہو اس کا حق ہو، ورنہ ولایت علی سمجھ نہیں آتی۔ کہا وہ سب کو حرام کھلائے، یہ نہیں آگے سے بھائی علی کے، یہ نہیں سنیں گے علی کی گفتگو کو، علی ان پر اثر انداز ہی نہیں ہوگا کیونکہ شرک حرام ہوا ہے۔ اور اتنا دین کو بگاڑ دیا گیا تھا کہ علی سے جنگ کرنے جانا ہے تو اب پوچھنے لگے کہ وہ جو جائے گا بدھ ہے، پرسوں جا کے جمعہ ہے تو جمعہ جو ہے وہاں جنگ پہ پڑا گا یا یہاں پڑھ کے جائیں؟ تو حاکم شام کہتا ہے کہ ایسا پریشان نہ ہو، نہ جنگ میں پڑھنا پڑے گا نہ جمعہ تمہارا چھٹے گا، میں تمہیں بدھ والے دن ہی جمعہ پڑھا دوں گا۔
खुदा लानत करे बुध वाले दिन जुम्मा पढ़ाने वाले पर और उन पर जो बुध वाले दिन जुम्मा। इतना शरीयत को जब पामाल कर दिया गया और इस बेईमान दीन को बर्बाद किया गया, जब उसके कहने पे लोगों ने बुध को जुम्मा पढ़ लिया ना, फिर वो समझ गया कि ये इस काबिल हैं कि इन पे यजीद हुक्मरानी करे। तब यजीद को बिठाया गया। और जब दीन का ये हाल हो गया, कहते हैं ना कि मदीने से सारे के सारे मुसलमान, सारे के सारे सहाबा और सहाबा की औलादें मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ क्यों ना निकली। कोई निकलता या ना निकलता, वाजिब था कि हुसैन निकले। क्यों? क्योंकि वो इमाम है जमाने की, वो वारिस मेहनतों के, अंबिया की तमाम मेहनतों के वारिस हैं। कोई निकलता ना निकलता, उन्हें निकलना था। इसी तरीके से आज का जो दौर है, कोई दीन आले मोहम्मद पर अमल करे ना करे, मगर वो जो विलायत अली का नारा लगाते हैं ना, उन्हें अमल करना है। कोई नमाज पढ़े ना पढ़े, हमें पढ़नी है। रोजे रखे ना रखे, हमें रखने हैं। कोई झूठ बोलना छोड़े ना छोड़े, हमें छोड़ना है। कोई बेईमानियां छोड़े ना छोड़े, अली वालों को छोड़नी पड़ेगी। यही वजह है कि करबला जैसे दौर से, करबला जैसे माहौल से गुजरना पड़ा। किबला कल फरमा रहे थे कि करबला ऐसी जगह थी कि जहां पर जिंदा रहना मुश्किल हो चुका था, जहां पे मरना आसान था। आज शबी अलम हजरत गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम बरामद होगा। अपने बच्चों को बिठा के मौला अब्बास का तज़किरा सुनाया करो। जो खानदान चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे वफादार हैं, मौला अब्बास की दान सुनाया करें, मौला अब्बास के वाक़ियात बताया करें, मौला अब्बास का तज़किरा उन सामने करें। इस तरीके से ताबेदारी दिखाई ना मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की मौला अब्बास ने। इस तरीके से गुलाम और खातिम बन के रहे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के। कितना कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जब वक्त आखिर हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने सदा दी ना कि भाई आका मैं गिर चुका हूं घोड़े से, और मौला पहुंचे हैं वहां पर, और एक इश्कार किया हुसैन ने कि आज एक दफा मुझे भाई के पुकार। सुना है उलमा से भी, उलमा पढ़ते भी रहते हैं कि वो तुलाब अपने उस्ताद मोहतरम के साथ उस जरी पर गए जो असले कब्र हजरत अब्बास अलमदार है। तो वो देखकर बच्चे हैरान हो, तुलाब परेशान हो गए कि ये मौला अब्बास की है। हमने तो सुना था कि मौला अब्बास बड़े कद आवर थे, मगर कब्र इतनी छोटी सी क्यों है? तो पढ़ो कि कहते हैं अब्बास को तरीके पाल किया कि इतना ही दस्ते आता जब किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।